بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی یوتھ اس وقت ایک ایسے فیز میں ہے جہاں پر وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے انتہائی پریشان ہے۔ آزاد کشمیر کی جو یوتھ ہے وہ وسائل کی کمی کا رونا روتی نظر آتی ہے، مسائل کے انبار کا رونا نظر آتا ہے۔ وہاں پر گورنمنٹ کی جانب سے آزاد کشمیر کی یوتھ کے لیے بجٹ میں کسی سطح پر بھی کوئی بھی پروجیکٹ، کوئی بھی حصہ مخصوص نظر نہیں آتا۔ گویا آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں وہ اس وقت ایک لاوارث لاش کی طرح ہیں، جن کا وجود تو ہے مگر اسے قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایسے میں آزاد کشمیر کے نوجوان کیا سوچتے ہیں؟ آج اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ایک ایسی نوجوان شخصیت کو، مدثر اکرم عوان۔ آپ آزاد کشمیر کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انفلوئنسر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی یوتھ کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے اور وہ ان مسائل کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ مدثر، آپ کو آج کے اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے انتہائی متشکر و ممنون ہوں کہ آپ نے آزاد کشمیر کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پہ مجھے مدعو کیا اور اظہار تکلم کا موقع میسر آیا۔ مجھے بہت شکریہ۔ مدثر، آپ آزاد کشمیر کے آپ بھی ایک نوجوان ہیں اور آپ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں ان کے مسائل اس وقت کیا ہیں؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اگر دیکھا جائے یوں تو ہمارے پاس یہاں پہ لا محدود مسائل اور ہمارے پاس محدود وسائل ہیں، لیکن ان کے مابین اگر ہم لوگ سب سے جو سنگین مسئلہ ہے اس کو اگر ہم لوگ اجاگر کرنا چاہیں یا دیکھنا چاہیں تو سب سے بڑا مسئلہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس سے ڈگریاں ہیں، ہم ان ڈگریوں کو لے کے کہاں پہ جائیں؟ جہاں پر بھی جاتے ہیں کہیں پہ جسٹیفائی نہیں کرتی یہ ڈگریاں ہمارے پاس۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس پریکٹیکل کا کوئی ایسا میدان نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ پریکٹیکل ورک کر سکیں۔ اگر کسی نے انگریزی میں جو ہے وہ ڈگری لی ہے تو اسے انگریزی لکھنا بولنا آنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ ہم لوگ ماسٹر کرنے کے باوجود بھی انگریزی کا ایک ڈرافٹ نہیں لکھ پاتے، اور اگر 2 منٹ انگریزی بولنا ہمیں پڑ جائے تو ہمیں جو ہے وہ موت نظر آتی ہے سامنے، ہم بول نہیں سکتے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو انڈسٹریز ہیں وہ نہیں ہے، نہ میڈیا کی انڈسٹری ہے، نہ ہمارے پاس ہیلتھ کی ہے اور نہ کھیلوں کی ہے۔ تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بالکل جو ہے وہ کسی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سکلز ان کے پاس موجود ہے لیکن ان کو یوٹیلائز کرنے کا کوئی ایسا مؤثر ذریعہ نہیں ہے جن کو وہ یوٹیلائز کر کے آگے جا سکیں، تو اس لیے بے روزگاری کا شکار ہو کے رہ جاتے ہیں وہ۔ آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں وہ بے روزگاری کا شکار ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ ان کے پاس جو ڈگری ہے اس ڈگری کو جسٹیفائی کہیں پہ نہیں کرتی ہے۔ وہ ڈگری اسکلز ان کے پاس ہیں لیکن جو پیس آف پیپر ہے، ڈگری ہے، وہ کہیں جسٹیفائی نہیں کرتی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو ڈگری ہے اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے یا وہ کسی جگہ پہ جا کر میٹ اپ نہیں کرتی؟ جی، اس کا سب سے بڑا سبب ہمارا تعلیمی نظام ہے۔ ہمیں اس طرح سے سکھایا جاتا ہے، وہ ولیم شیکسپیئر کا ایک مشہور جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، "The fault lies in ourselves, not in our stars." ایز اے ڈیبیٹر میں اس کو ریجیکٹ کروں گا۔ یہ اس سوسائٹی کے لیے تو بالکل موزوں بات ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں "The fault lies in our stars, not in ourselves." ہم لوگ الحمدللہ باصلاحیت ہیں، جیسا آپ نے بھی بولا۔ ہمارے پاس اگر جو ہمیں مواقع میسر ہیں ان کے باوجود، ان کے مطلب جو ہے وہ برعکس اگر ہم دیکھا جائے تو بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اپرچونٹیز کی تلاش میں ہیں، لیکن اسی اثناء میں ہم لوگ اپنے لیے اپرچونٹیز کو خود کریٹ بھی کرتے ہیں۔ وی وانٹ ٹو بیکم اے جاب کریٹر ناٹ اے جاب سیکر۔ تو لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی ہمیں حکومتی سرپرستی میسر نہیں ہے۔ اگر اپنی بات کریں تو ہم لوگ اپنے برگر پیزا کے پیسے جمع کر کے تقریری مقابلہ جات کرواتے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ مشاعرہ کراتے ہیں، ہم لوگ اسپانسرز کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، کوئی ہمیں جو ہے وہ سپورٹ نہیں ملتی۔ سرکاری جو حال ہیں جو ہمارے لیے بنائے گئے ہیں ان کا ہمیں جو ہے وہ باری برکم رینٹ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایز اے اسٹوڈنٹ ہم کیسے اس کو مینیج کر سکتے ہیں؟ اگر حکومت ہمیں سپورٹ کرے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح کی سپورٹ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بے روزگاری کا بھی شکار ہو رہے ہیں، اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے اندر ڈپریشن جو ہے وہ ایک طرح سے آ گئی ہے۔ ابھی آپ نے کل پرسوں سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ایک نوجوان وکاس ان کا نام ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، تو وہ کسی مسئلے کے باعث جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوگی، اس کے کانوں سے خون آ رہا تھا، جو اسی بات کا جو ہے ایک سیمبل ہے، ہم اس کو سیمبلائز کر سکتے ہیں کہ وہ کسی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اگر آپ کے ملک میں کھیل کے میدان آباد نہیں ہوں گے تو آپ
کہ جو اسپتال ہوں گے وہ بالکل آباد ہوں گے. تو ہمارے ہاں نہ تو کھیل کے میدان ہے نہ کوئی اور ہمارے پاس اس طرح کی سہولت ہے جس کا ہم فائدہ اٹھا سکیں. تو پھر ہم لوگوں نے ذہنی مریض بھی بننا ہے اور مر بھی جانا ہے اسی طرح سے. جڑ کیا ہے ان مسائل کی جو آپ بیان کر رہے ہیں، جس میں ذہنی نفسیاتی مسائل ہیں نوجوانوں کے، جسمانی سرگرمیاں نہ ہونا، تعلیم کا نہ ہونا، وسائل کی کمی، مواقعوں کی کمی، یہ ساری باتیں آپ کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی جو عدم توجہی ہے، ان سب کی جڑ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ روٹ کاز کیا ہے ان مسائل کا؟ اس میں میری جو رائے ہے وہ شاید بہت سارے لوگوں سے مختلف ہو، چونکہ محسن نقوی کہا کرتے تھے کہ مجھے میرے اظہار کا اور آپ کو آپ کے اختلاف کا پورا پورا حق ہے. میں صرف حکومت کو یا حکومتی اداروں کو جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا. میں اپنے آپ کو بھی اس چیز کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا، چونکہ ہمارے نوجوان بھی جو ہے ان کو مفت خوری کی لت لگی ہے. وہ صرف حالات کا رونا دھونا جو ہے وہ ان کو آتا ہے اور کچھ بھی نہیں آتا. حالات کا ماتم لا حاصل، حالات نے کس کا ساتھ دیا؟ تم خود کو بدل کر دیکھو نا، حالات بدلتے رہتے ہیں. اگر حکومت کی طرف سے کوئی آپ کو اس طرح کی سہولت موجود نہیں ہے، آپ خود کوشش کرو. لیکن گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری تو ہے جی مدثر کہ جو حکومت ہوتی ہے، حکومت وقت ہوتی ہے، حکمران ہوتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری تو ہے کہ وہ اپنی یوتھ کے لیے سوچیں. جس طرح کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سوچتے ہیں، ان کے بہتر مستقبل کے لیے وہ ان کو یورپ بھیجتے ہیں، ان کو ان کی پڑھائی پہ، ان کی لکھائی پہ، ان کی تربیت پر خرچ کرتے ہیں. تو جو آزاد کشمیر کا نوجوان ہے وہ بھی تو ان کا ایسٹ ہے، ان کا اساس ہے، اور ان کی اولاد کی طرح اس پر توجہ کیوں نہیں؟ ایگزیکٹلی میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور پہلے میں نے اسی پوائنٹ کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی. حکومت کو بالکل کرنا چاہیے، چونکہ ہم لوگ جو ہے وہ اگر حکومت ہمیں سپورٹ نہیں کرے گی تو جیسے آپ نے شروع میں ایک جملہ بولا کہ ہم لاوارث لاش ہی تصور کیے جائیں گے. چونکہ اگر اپرچونیٹیز نہیں ہوگی تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ اگر ہم خود کو کمپیئر کریں دیگر اقوام کے ساتھ یا دیگر یونیورسٹیز کے ساتھ، تو وہاں پر لوگوں کو صرف اور صرف جو ہے وہ ڈگریاں نہیں دی جا رہی بلکہ ان کو تعلیم دی جا رہی ہے. ہمیں جو ہے وہ رٹوایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں سکھایا نہیں جا رہا. ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہم رٹنا نہیں چاہتے. رٹا تو گھر بیٹھ کے بھی لگایا جا سکتا ہے. ہمارے پاس کوئی پریکٹیکل کا اس طرح کا مطلب سازگار ماحول ہونا چاہیے جس اس کا ذمہ دار کون ہے جو بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹیز میں اسکلز یا پریکٹیکل سکھایا نہیں جاتا اور رٹوایا جاتا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا آپ اس کا ذمہ دار یونیورسٹی انتظامیہ کو سمجھتے ہیں، اساتذہ پروفیسر صاحبان کو سمجھتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس کو سمجھتے ہیں، آپ گورنمنٹ کو سمجھتے ہیں؟ آپ کس کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ اس میں اگر دیکھا جائے تو کوئی ایک میرے خیال میں ذمہ دار نہیں ہے. سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے، ایز اے ٹیچر رول پلے کرنا چاہیے. اور حکومت کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا ہمارا بجٹ ایسا ہے، تقریباً جو ہے وہ کافی سارا ہمارا بجٹ ایسا جو یوز ہی نہیں ہوتا. اس کو اگر یونیورسٹیز میں لگایا جائے، ابھی لاسٹ ٹائم 22 ارب تقریباً 22 ارب روپے جو ہیں وہ لیبس ہوئے ہیں اور وہ استعمال نہیں ہو سکتے. جی میرے ذہن میں ایگزیکٹ فگر نہیں آ رہا تھا تو اس لیے میں نے مینشن نہیں کیا. تو ایسا ہے اگر وہ یونیورسٹیز میں لگایا جائے تو ہمارے نوجوان آگے آ سکتے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ یونیورسٹی کی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ فعال ہو سکتی ہیں. ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی وہاں پہ ہو، سیریس سوسائٹی ہو، میڈیا سوسائٹی ہو، کلچرل ہو. تو اس طرح سے نوجوان جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کی جو دکھا سکتے ہیں. اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنا بھی بجٹ ہے وہ تعلیمی اداروں کو دو، کیونکہ تعلیم آپ کا جو ہے وہ بیسک رائٹ ہے. اگر کسی قوم کے پاس جو ہے وہ تعلیم ہی کے جو ہے وہ مسائل ہوں گے تو وہ کیسے آگے جائے گی؟ بہت شکریہ. یہ تھے مدثر جو بتا رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے خود آگے بڑھنا ہوگا، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹورزم کے ذریعے، اور اپنے لیے خود جو وسائل ہیں ان کو کریٹ کرنا پڑے گا، اپنے ٹیلنٹ کو شو کرنا پڑے گا. تب کہیں جا کے گورنمنٹ کی سپورٹ انہیں حاصل ہوگی. اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو لاوارث نہ چھوڑیں، ان پر دست شفقت رکھیں. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.